اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. گزشتہ 3 نشستوں میں قسط وار اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کا ذکر ہوا ہے. پہلی نشست میں حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ کا ذکر آیا، اور دوسرے جمعے کو حضرت مریم کا قرآن پاک نے جو ذکر فرمایا ہے وہ مذکور ہوا، اور تیسرے جمعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. ابھی یہ ذکر باقی ہے، لیکن میں اس کو ذرا مؤخر کرتا ہوں. اس ماہ مبارک کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے یعنی ماہ صیام کے فضائل اور حقوق بیان کیے جائیں، اور جو اس میں خاص عبادت اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے یعنی صیام روزے، ان کے کچھ مسائل کچھ فضائل وہ بیان کیے جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک فتنہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر. اس فتنے کی جو حیثیت اور حقیقت ہے اس سے پردہ اٹھانا چاہیے. وہ لوگ ہم میں رہتے ہیں اور ہمارے مسلمان ان میں رہتے ہیں. جو انگلینڈ ہے، یورپ میں ہے، یہ ان لوگوں میں رہتے ہیں جو عیسائی ہیں، اور ہمارے ہاں بھی عیسائی رہتے ہیں. اکثر لوگوں کو ان کے بارے علم نہیں ہے. قرآن پاک نے اور رسول پاک نے اور صحابہ نے اور امت کے ہر ولی نے ان لوگوں سے شدید نفرت کی ہے، اور اللہ نے تو ان پر لعنت بھیجی ہے، اور ہم ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں. صحابہ کرام کو کفار سے اتنی نفرت تھی کہ اپنے بدن کا کپڑا بھی ان کے کپڑے سے مس نہیں ہونے دیتے تھے. یہ ایمانی غیرت ہے. جس میں یہ نہ ہو وہ بے غیرت ہے. بات میری سمجھ رہے ہو؟ میں سمجھتا ہوں اس میں ایمان ہی نہیں جس میں ایمانی غیرت نہیں ہے. ہم سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. قرآن پاک شروع بھی اسی سے ہو رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ کے دوستوں کا ذکر ہے. غیر المغضوب علیہم یہ یہودیوں کا ذکر ہے. ولا الضالین یہ عیسائیوں کا ذکر ہے. اے اللہ اپنے دوستوں کے راستے پر چلانا، یہودیوں عیسائیوں کے راستے سے اور ان کی تہذیب سے بچانا. یہ ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں. یہ ذکر انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گا.
تو آج تو میں ماہ سیام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، یعنی رمضان کا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اللہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک بھی، لیکن اللہ نے تقسیم اللہ نے فرمائی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے، ان میں سے ایک مہینہ رمضان ہے۔ یہ عیسوی کیلنڈر پر نہیں ہے، یہ اسلامی کیلنڈر پر ہے۔ عیسوی کیلنڈر جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر ختم ہو جاتا ہے، اس میں کہیں رمضان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے، ذوالحج پر ختم ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ رمضان ہے۔ اس رمضان کی پہلی فضیلت تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں 11 ماہ کسی کا نام نہیں سوائے رمضان کے۔ محرم کا نہیں، صفر کا نہیں، ربیع الاول کا نہیں، ربیع ثانی کا نہیں، کسی مہینے کا قرآن نے نام نہیں لیا، صرف رمضان کا نام لیا ہے۔ اور آدم اور حوا کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کا نام قرآن میں نہیں سوائے حضرت مریم کے۔ یہ خصوصیت ہے۔ اور حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام نہیں قرآن میں سوائے حضرت زید کے۔ فقط حضرت زید کا نام آتا ہے قرآن میں۔ یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت اور ہوتی ہے، یہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا۔ اب رمضان کی فضیلت ہمیں پتہ چل گئی کہ رمضان اس وجہ سے افضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن عظیم جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ شاید آپ کے مطالعے میں سے گزرا ہو نہ گزرا ہو، آپ کے ذہنوں میں ایک بات اتارنا چاہتا ہوں۔ عیسائی تیرا دشمن، میرا دشمن، قرآن کا دشمن، میرے نبی کا دشمن، دین کا دشمن، تیرے اخلاق کا دشمن، تیری زندگی کا دشمن، تیرے شب و روز کا دشمن، تیری زندگی کے ہر لمحے کا دشمن۔ یہ ذہن میں بات بٹھایا کرو۔ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی۔ تو پھر کسی سے تو بغض رکھنا ہے نا، جب اللہ کے لیے ہے۔ سب سے محبت تو نہیں نہ ہو سکتی، ہر ایک کو سینے سے نہیں لگایا جا سکتا، کسی پر تلوار بھی چلائی جا سکتی ہے، ورنہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین یہ نہ واقع ہوتے۔ میرا نبی کبھی میدانوں میں نہ جاتا، تلوار لے کر اپنے بھوکے پیاسے شیروں کو لے کر جنگل میں جا رہا ہے، اس لیے کہ محبت والوں کو ہم سینے سے لگاتے ہیں اور دشمن پر تلوار چلاتے ہیں۔ یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے یہ قوم۔ ان کو اگر مسلمانوں کا اختیار ہو مٹا کر ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے ختم کر دیں، لیکن مسلمان خود بے غیرت ہو گیا ہے، یہ سمجھتا نہیں کس سے محبت کرنی ہے، کس سے عداوت رکھنی ہے۔ یاد رکھ آج میری بات، 73 فرقے میرے نبی نے فرمائے کہ نہیں فرمائے؟ بولو کتنے فرقے ہوں گے اس امت میں؟ 73۔ کیا فرمایا؟ ایک فرقہ جنتی، 72 کھلے دل سے کہہ دو، 72 فرقے دوزخی۔ تو دوزخیوں سے پیار کریں گے؟ دوزخیوں کے جنازے میں شامل ہوں گے؟ ان کو اپنے جنازے میں شامل ہونے دیں گے؟ نہیں۔ تو پھر یہ بغض رکھو غیر سے اور اپنے سے محبت رکھو۔ یہ میرے رسول نے فرمایا ہے، من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومانا للہ فقد استکمل الایمان۔ ایمان میرے نبی کب مکمل ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے پیار کر، اللہ کے لیے بغض رکھ، کسی کو دینا ہے تو اللہ کے لیے دے، نہیں دینا تو اللہ کے لیے نہ دے، تیرا دی ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اپنے کے لیے نرم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہے اور ایمان والوں کے لیے نرم ہے، نرم ہے، بچھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ شدہ علی الکفار، یہ تعریف ہے جناب عمر فاروق کی، اور رحماء بینہم یہ تعریف ہے سید عثمان غنی کی۔
ابو بکر کہاں گئے، علی کہاں گئے، اور ان کے سردار کہاں گئے؟ ساری آیت پڑھو تمہیں سارا گلستان نظر آئے گا۔ فرمائے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا والذین معہ، یہ صدیق اکبر ہے جو ہر وقت ساتھ، والذین معہ جو تیرے ساتھ ہیں، کہاں؟ سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، غار میں، مزار میں، ہجرت کے دن۔ اللہ اکبر، تیرا نبی ہے اور تو نبی کا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، عمر ہے، رحماء بینہم، عثمان غنی ہے، تراہم رکعا سجدا، علی المرتضی ہے۔ چاروں کی فضیلت ہے۔ یہ اشارے قرآن کے۔ سورت پڑھو، سب سے چھوٹی سورت، 3 آیتیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر زمانے کی قسم۔ کون سا زمانہ؟ نبی کا زمانہ۔ ان الانسان لفی خسر، کون انسان؟ ابو جہل، بڑے خسارے میں، بے ایمان۔ خسارے سے نکلنے والے بھی کوئی ہیں؟ فرمایا ہاں، الا الذین آمنوا، صدیق اکبر، وعملوا الصالحات، عمر فاروق، وتواصوا بالحق، عثمان غنی، وتواصوا بالصبر، علی المرتضی۔ یہ اشارے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں بات یہ سمجھا کر آگے چلتا ہوں کہ اس دنیا میں ہر ایک سے پیار نہیں ہے، کسی سے عداوت ہے، کسی سے پیار ہے، یہ نبی کی مختار کا فرمان ہے۔ جو تیرے نبی کا دشمن، جو نبی کے صحابہ کا دشمن، جو اہل بیت کا دشمن، جو ازواج مطہرات کا دشمن، عائشہ صدیقہ کے خلاف بکواس بکے، وہ تیرا رشتہ دار، تیرا دوست، تیرا یار ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ تو پھر فاصلہ رکھو، اپنی صفوں میں نہ آنے دو، نہ ان کی صفوں میں جاؤ۔ رمضان کا پہلا جمعہ، پہلا سبق، میرا نبی انشاءاللہ راضی، میرا رب راضی، میں بات وہ کر رہا ہوں جو رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ اس فقیر کا یہ ہاتھ کبھی غیر مذہب والے، غیر فرقے کے ہاتھ میں کبھی نہیں گیا، الحمدللہ۔ اب بھی گیا ہے اللہ کے دوستوں کے ہاتھ میں یا مخلصین محبین کے ہاتھ میں۔ تو بھی اپنے ہاتھ کو بچا، زبان کو بچا، ان سے گفتگو بھی نہیں کریں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے بھی نہیں، رشتہ داریاں نہیں کریں گے، جنازے میں نہیں شرکت کریں گے، اپنے جنازے کی صفیں خالی کر دیں گے، نکل جاؤ۔ تم نکلو گے تو رب کی رحمت اترے گی۔ 72 فرقے گمراہ ہیں۔ جس فرقے میں تو ہے، تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، پھر سمجھ لے میں جنتی ہوں، باقی سب دوزخی۔ آج میرا یہ سبق یاد کر کے جا۔ جس فرقے میں تو ہے، تو سمجھ لے کہ میں جنتی ہوں، اس لیے کہ یہ یقین کامل نہ ہو تو پھر ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ تو جنتی ہے یہ سمجھ لے، باقی 72 دوزخی ہے، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے بس نماز ہی پڑھنی ہے نا، یہ بھی تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن تو منافقین بھی نبی کے زمانے میں پڑھا کر۔ پہچانو، دوست کو پہچانو، دشمن کو پہچانو۔ یوں نہ نکلے آپ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ تو اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اس میں قرآن اترا۔ عیسائیوں نے، بعد یہاں میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ عیسائیوں نے تورات اور انجیل کے 70 نسخے مختلف علاقوں میں جمع کیے۔ 70 نسخے، 70 کتابیں، ان کو آپس میں ملایا۔ 2 کتابیں آپس میں نہیں مل سکی، اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ اوپر سے تو اب آئی نہیں نا، یہ خود بنائی ہے، اور آدمی جو کرتا ہے اسے کل کا پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ 70 انجیلیں جمع کی اور پوری ایک ٹیم بیٹھی ان کا مقابلہ موازنہ کرنے کے لیے۔ 2 کتابیں بھی آپس میں مل نہیں سکی، انہوں نے کہا ایک طرف رکھ دو، اب مسلمانوں کے مختلف علاقوں سے، ملکوں سے قرآن جمع کرو۔ 7000 قرآن جمع کیا۔
70 انجیلیں نہیں مل سکی، 60,000 قرآن جمع کیا، سینکڑوں لوگ صاحب علم بیٹھ گئے۔ تم مقابلہ کرو، کہیں زبر کی زیر، کہیں زیر کی جگہ پیش، کوئی سطر، کوئی حرف آگے پیچھے نظر آ جائے، ہمیں بتانا تاکہ ہماری بلے بلے ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سب مایوس ہو کر اٹھ گئے کہ کسی ملک کا قرآن بھی دوسرے قرآن سے زبر زیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہے تیری کتاب۔ بے ایمانوں نے پوری کوشش کے باوجود قرآن پاک میں سے ایک زبر بھی ایسی تلاش نہیں کی جو دوسرے میں زیر ہو، ادھر زبر ہو۔ سب زبر زبر، زیر ہے تو زیر، پیش ہے تو پیش۔ یہ ہے تیرا قرآن جس سے تجھے اتنا نہیں ہے پیار۔ یہ خطبہ ہے، میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، حدیث پاک خطبے کی صورت میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے خطبے کیا ہیں؟ قیامت کے دن حضور نے فرمایا سب پیغمبر خاموش ہو گئے، انا خطیبہم، میں سب کا خطیب ہوں گا۔ شان نظر آئے گی۔ اس دنیا میں میرے قرآن کی شان ہے اور قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ تیرا پلہ بھاری ہے بھائی، تو اپنے دین کی اگر قدر کرتا ہے تیرا پلہ بڑا بھاری ہے۔ تیرا دین اعلیٰ ہے، تیری تہذیب عالی ہے، تیرا تمدن اعلیٰ ہے، تیرے اخلاق اعلیٰ ہیں، تیرے دین کی ہر بات ہر جزی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنی پاکیزگی تیرے دین میں ہے کسی دنیا کے مذہب میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک نے فرمایا قیامت کے دن سب پیغمبر خاموش ہو گئے، میں سب کا خطیب۔ یہ خطیب کا لفظ حضور نے اپنے لیے استعمال فرما کر دنیا کے خطیبوں کا سر بلند فرما دیا۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کا آخری دن تھا، صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کا مجمع ہے۔ توجہ کرو، توجہ کرو، عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ جمع ہیں۔ جتنے پیغمبر ہیں اتنی نبی کے صحابہ ہیں عرفات کے میدان میں۔ اس سے پہلے نظر مارو آدم تک کوئی اتنا بڑا مجمع نہیں، اس کے بعد نظر مارو قیامت تک کوئی اتنا بڑا مجمع نہیں۔ آپ کہیں گے تو ہمارے ہاں تو لاکھوں نہیں کروڑوں جمع ہو جاتے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں۔ سونا ایک پیس 10 تولے کا ہوتا ہے نا، اس کا وزن زیادہ ہے کہ 1 من لوہے کا وزن زیادہ ہے؟ جی جی، من لوہے کا زیادہ تو پھر مجھے سونا دے دو تو جتنا مرضی ہے جتنے من لوہے لے لو۔ سونے کا وزن زیادہ ہے، دیکھا قیمت کو جاتا ہے، جسامت کو نہیں دیکھا جاتا، قیمت کو دیکھا جاتا ہے۔ چھوٹا ہے ایٹم بم، ساری دنیا کے لیے تباہی کا پیغام ہے چھوٹا سا، تو کسی کو پتھر مار کچھ نہیں ہوگا، ایٹم بم سارے جہان کو تباہ کر دے گا۔ 1.25 لاکھ پیغمبر کے غلام ہیں میدان عرفات میں، جو بات کرنے والوں سمجھو، پھر تجھے میرے نبی کے صحابہ کا وزن معلوم ہوگا۔ خدا کی قسم ساری کائنات ایک پلڑے ہوئے ہو، میرے نبی کا ایک صحابی ایک پلڑے ہوئے ہو بھاری ہے۔ کیوں؟ اس نظر نے، اس آنکھ نے جو رخ پاک دیکھا ہے وہ کسی اور نے سرما نہیں لگایا۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ یہ بات قیمتی ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر سے، 1.25 لاکھ صحابہ سے نبی نے کیا فرمایا، اور رب نے عرش سے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ میرے نبی کے 1.25 لاکھ صحابیوں، میں نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا۔ آپ بتاؤ وزن کس کا زیادہ ہے؟
1.25 صحابہ کو عرش والا رب فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں تم سے راضی، میں تم سے راضی، بات ختم۔ مختصر سے فکرے میں حدیبیہ کے مقام پر جب بیعت کر رہے تھے اللہ پاک فرما رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اس درخت کا بھی ذکر کیا، صحابہ کا بھی ذکر کیا، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر تم میرے نبی سے بیعت کر رہے تھے اور میں عرش والا تم سے راضی اور خوش ہو رہا۔ جی قرآن کی آیت ہے نا، منسوخ تو نہیں ہے، رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا اس حدیبیہ کے موقع پر ابو بکر صدیق تھے، بولو، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، علی المرتضیٰ تھے۔ جب رب ان سے راضی تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ تیرے ناراض ہونے سے، تیرے برا بھلا کہنے سے تیری بدبختی تو ظاہر ہو سکتی ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے کوئی تھوکے، چاند کی طرف کوئی تھوکے، اور تھوک منہ پر ہی آتی ہے، چاند تک نہیں پہنچ سکتی۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، ایک بڑا عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے اور برکت والا مہینہ ہے۔ عظمت تو سمجھ آ گئی کہ قرآن نازل ہوا، قرآن خود بڑا عظمت والا، بلکہ جو قرآن سے لگ جائے وہ بھی عظمت والا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تراویح کے موقع پر کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، ان میں ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آگے کسے بڑھایا جاتا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے نا، عظمت والا قرآن۔ سبحان اللہ۔ مہینہ بھی عظمت والا، برکت والا، اس مہینے کو فرمایا برکت والا۔ 11 ماہ میں مسجد اتنی آباد نہیں ہوتی جتنی اس ایک مہینے میں آباد ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کھل گئے، بچے، جوان، بوڑھے، گھر میں بیویاں قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں۔ اس مہینے میں قرآن آیا۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے، زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، حضور نے فرمایا اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے، وہ تلاش کرنا پڑتی ہے، وہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت لیلۃ القدر سے خالی ایک طرف، اور ایمان والے کی عبادت لیلۃ القدر کو ایک طرف۔ یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ یہ مہینے میں پھرتی رہتی ہے، یہ اس لیے کہا ہے کہ لوگوں نے یقینی طور پر 27ویں رمضان کی رات کو لیلۃ القدر سمجھ لیا ہے۔ ہر مسجد میں شب بیداری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ 25 کو گزر گئی ہو سکتا ہے وہ 29 کو آنے والی ہو سکتا ہے 21 میں گزر گئی ہو، کیونکہ زیادہ تر طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ پہلے تعیین تھی، پھر تعیین اٹھا لی گئی۔ تعیین کا اٹھانا یہ بھی امت کے لیے بہتر ہے تاکہ ہر رات میں عبادت کریں، وہ بھی پل مل جائے گی۔ لیکن ایک خوشخبری سن لو، جو اعتکاف بیٹھے گا خواہ رات کو سویا رہے، اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت مل جائے گی، کیونکہ رب کے گھر بیٹھا ہے نا، اس کا حصہ تو پھر رب رکھے گا نا، اسے ضرور دے گا۔ تو 27ویں ضروری نہیں ہے، کوئی سی رات بھی ہو سکتی ہے، تلاش کرنی چاہیے۔ ویسے بزرگوں کا ایک مجھے بڑا قول پسند آیا ہے، وہ فرماتے ہر شب قدر است، اگر قدر بدانی، جس رات کی تو قدر جان جائے وہی رات تیرے حق میں شب قدر ہے، وہی رات لیلۃ القدر ہے۔ اور میں بہت آسانی کر دیتا ہوں،
ہر ایک کے لیے بڑی آسانی کر دیتا ہوں، پوری رات جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گرمی کا موسم ہے، اے سی چلانے کے باوجود بھی نہیں چلتے، کیونکہ ہم گرم ملک میں پیدا ہوئے ہیں جی، اور آگے گرمی آ رہی ہے میدان معاشر کی، وہ بھی ہم نے برداشت کرنی ہے، قبر کی بھی گرمی ہے، اللہ آسانیاں فرمائے گا۔ ہاں، کچھ کرتے رہنا چاہیے، رب کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، وہ بس کسی بات پر راضی ہو جائے، ساری منزل آسان ہے۔ ہاں سن لے میرے دوست، میں کہتا ہوں ساری رات جاگنے ضرورت نہیں ہے، ایک کام اگر تجھ سے ہو سکے، آدمی ارادے سے نہیں کر سکتا، اگر تجھ سے ہو سکے جی تو بس جا کر سو جا، انشاءاللہ تجھے لیلۃ القدر کی فضیلت ملے گی، میں ذمہ دار ہوں۔ وہ کام کیا ہے بھائی؟ بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان اور بڑا مختصر سا، بڑا چھوٹا سا بے قدر سا، لیکن رب کی رحمت کے سمندر میں موجیں مارنے والا ہے۔ تو رات کو 2 نفل پڑھ اور گڑ گڑا کر دعا مانگ، استغفار مانگ اور رب سے توبہ کر، تیری آنکھ سے ایک چھوٹا سا آنسو بھی نکل آئے، جا کر سو جا، تیرا کام ہو گیا۔ ویسے ساری رات وضو کرتے رہنا، چاہے پیتے رہنا ہے جی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس بات کا ہے کہ دل کی دنیا میں تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے۔ ہم پاکستان میں انقلاب نہیں چاہتے، ہم اپنے من میں انقلاب چاہتے ہیں۔ جب من آباد ہو جائے گا دنیا آباد ہے۔ پاکستان میں انقلاب کب آئے گا جی؟ نہیں سمجھے؟ رات کو توبہ کرے بندہ اور گڑ گڑا کر رب سے دعائیں مانگے اور آنسو بہائے، ایک آنسو ہی اس کے سارے گناہوں کے دفتر دھونے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا ایک رات ہے، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے روزے اللہ پاک نے فرض فرمائے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے کا فائدہ ہے کہ انسان متقی ہو جائے۔ 29-30 روزے رکھے، عید گزر گئی، اگر تقوی پیدا ہو گیا تو سمجھ لے میری ساری محنت ٹھکانے لگ گئی، اگر تقوی نہیں پیدا ہوا تو سمجھ لے میں یوں ہی بھوکا پیاسا رہا، مجھے حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ روزہ تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا قیام لیلۃ تطوعا، تراویح کی نماز فرض نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے اور 20 رکعت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ تمہارے ذہن میں شک شبہ ڈالنے والے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ انسان بھی شیطان والا کام کر رہا ہے جو تیرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں 8 تراویح ہے 20 نہیں ہے۔ میں ایک کتاب کا حوالہ بتاتا ہوں، یہ امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی گئی ہے۔ لوگ بخاری کرتے ہیں، بخاری کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن بخاری سے بھی بڑی قداور شخصیتیں اس امت میں گزری ہیں۔ یہ امام مالک ہیں جنہوں نے پوری زندگی مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا ہے۔ یہ چیز امام بخاری کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اور 4 فقہ کے امام جن کے کروڑوں لوگ فتوے پر عمل کرتے ہیں، آپ امام اعظم کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، کچھ امام مالک کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، کچھ امام شافعی کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، کچھ امام احمد بن حنبل کے فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ یہ 4 فقہ کے امام ہیں، ان میں سے دوسرا نمبر امام مالک کا آتا ہے۔ انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے موطا مالک۔ یہ بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی ہے۔ اس میں آتا ہے کہ تراویح کی نماز صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق کی ہدایت کے مطابق سب نے جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے کتنی رکعتیں پڑھی؟ 20 رکعتیں۔ اب میں کہتا ہوں اس وقت کا کوئی میرے سامنے حوالہ پیش کر تو میں توجہ کروں گا، غور کروں گا۔ بعد والی باتیں بعد والی ہوتی ہیں، یہ سب سے مقدم ہے۔ نہیں، اپنے ابا جی سے پوچھو کہ تمہارے ابا جی کتنی تراویح پڑھتے تھے، یعنی تمہارے دادا پردادا، اوپر چلے جاؤ، ولی، غوث، قطب، ابدال، نقیب، نجیب، کتنی پڑھتے تھے؟
یہ 8 تو 30 سال کے اندر اندر کی یہ 8 رکعت والی بدعت چلی ہے، یہ بدعت ہے۔ وہ تہجد کی نماز ہے جسے وہ تراویح سمجھتے ہیں۔ میرے پاس 26 حوالے موجود ہیں 20 تراویح ثابت کرنے کے لیے۔ الحمدللہ یہ سب کتابیں ہمارے کتب خانے میں موجود ہیں۔ ہاں، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں جو یہاں سے چلا ہو، نہیں، یہ مدینہ پاک سے آیا ہے اور صحابہ کی مہر ہے، ورنہ ہم کسی عمل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک ہمارے پاس سند نہ ہو۔ کبھی ذہن میں یہ بات نہ جانے۔ ایک دوسری بات، اگر آپ کے پیچھے 8 تراویح والا نماز پڑھتا ہے، پڑھ کر چلا گیا، تو وہ 20 رکعت میں جو قرآن پڑھا جائے گا وہ تو نہیں نہ سن سکے گا، نہیں تو محروم گیا نا۔ نیند پیاری نہیں، نیند نہیں پیاری، یار پیارا ہے۔ میرے نبی نے رب کے لیے اپنی نیندیں ساری زندگی کی قربان کر دی۔ ساری زندگی میرا نبی ہماری طرح سویا ہی نہیں کہ یار کا کسی وقت پیغام آ جائے میں غافل ہوں گا تو یہ بڑی بے ادبی ہے، مجھے ہر وقت انتظار کرنا چاہیے۔ زندگی نام ہی انتظار کا ہے، مرتے بھی عاشق ہیں تو انتظار میں مرتے ہیں، اس لیے آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ اور سمجھے ہو اور درد والو میری بات سمجھو، عاشق مرتا ہے آنکھیں بند نہیں کرتا، یار کے آنے کا انتظار ہے۔ اور امیر خسرو کہہ گیا اگر میں مر گیا تو میرے جنازے پر نہ آیا تو نہ آئے گا، لیکن میری قبر پر ضرور آئے گا، میرے عشق میں کشش ہے۔ کششے کے عشق دارد نہ گزاردت بدیسا، بجنازہ گر نہ آئی بمزار خواہی آمد، تو ایک وقت میری قبر پر ضرور آئے گا۔ اور میاں محمد صاحب فرماتے ہیں اگر یار میری قبر پر آ جائے پھر میں کیا کروں گا؟ یہ اس نے 100 برسی بعد قبر میری تے آ پایا پھیرا، تابی ہڈیاں قبر تھی نکل کی مرس مزرہ کر سن تیرا، میں پھر بھی تیرا مزرہ کر سن گیا۔ ایسے بھی عاشق ہے نا۔ عشق کی بات چلی، پھر مجھے 1 گھنٹہ اور چاہیے، میں حدیث کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محبت والوں کی بات ہے۔ قالب سے دم نکل گیا اور تو کھلی رہی، اے چشم آفری ہے تیرے انتظار پر۔ آدمی مرتا مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، آنکھ اس روح کا تعاقب کرتی ہے اور انتظار کرتی ہے کوئی مہمان عزیز آنے والا آ جائے، میں ابھی قبر میں جانے والی ہوں۔ محبت والوں بڑا تحفہ ہے، یاد رکھو۔ فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، اور یہ تو نفلی کام ہے نا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کپڑے دے دینا، تو فرمایا یوں سمجھے گویا میں نے فرض ادا کیا ہے، یعنی اس مہینے کی نفلی عمل فرض کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے فرض ادا کیا حضور نے فرمایا اس کو 70 گنا ثواب ملے گا۔ نفل پڑھے فرض کا ثواب، فرض ادا کرے 70 گنا ثواب۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین، رحمتیں بانٹ رہے ہیں، رحمتیں بانٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ وہ اشار و صبر، صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ گرمی لگے صبر، بھوک لگے صبر، پیاس لگے صبر، کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ناگوار گزرتی ہے، صبر۔ تو اس مہینے میں مشق ہو گئی نا، انشاءاللہ سارا سال چلے گا اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ حضور نے فرمایا صبر جو ہے نا، صبر اس کا ثواب کیا ہے؟ جنت۔ صبر کا ثواب جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شہر المواسات ہے۔ مواسات کا معنی ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری، ایک دوسرے کے حالات کا جائزہ لینا، جہاں کمزوری نظر آئے، ہمت ہے تو اس کی خدمت کرنا، یہ مواسات ہے۔ اسی وجہ سے لوگ رمضان میں لوگوں کے روزے کھلواتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی خدمت کرتے ہیں۔ بھائی ایسی کام کر چکا دروازے کھول لو، زیادہ صبر ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں بات بنی۔ مواسات، مواسات کا معنی کیا ہے؟ ہمدردی، غم خواری۔
نمازیں پڑھنا، وظیفے پڑھنا آسان ہے، جیب پر بوجھ ڈالنا مشکل ہے۔ پیار ہے نا ادھر، ہاں جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کیسے لوگ تیار کیے؟ ایک عمر کوئی دیکھ لو جو اسلام کی عمر ہے، اسلام کی عمر ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، رات کو گشت فرماتے تھے۔ حضرت عمر مدینہ پاک میں دور دور نکل جاتے تھے، لوگوں کے حالات دریافت کرتے تھے۔ آپ کو شہر سے باہر آگ جلتی نظر آئی، پہنچ گئے کہ یہ وقت نہیں ہے کھانے پینے کا، یہ آگ کیوں جل رہی ہے؟ جب قریب پہنچے تو دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے، انہیں چولہے پر ہانڈی چڑھائی ہے، بچے اس کے پاس بیٹھے ہیں، وہ بچے رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا بی بی یہ کیا پکا رہی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جی کچھ بھی نہیں پکا رہی، ان میں صرف پانی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ صرف پانی ہے، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں، میں بچوں کو کیا کھلاؤں؟ میں نے سوچا پانی اوپر چڑھا دیتی ہوں، نہ کچھ پکے گا نہ بچے کھائیں گے، رو رو کر سو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ خاتون کہتی ہے قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں عمر کے خلاف استغاثہ کروں گی۔ سن لو، عمر سن رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بی بی عمر کو کیا پتا تیرا؟ جو جواب اس بی بی نے دیا ہے، آج بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگ یہ بات نہیں سوچ سکتے۔ وہ خاتون کہتی عمر کو پتہ نہیں تو حکمران کیوں بنا ہے؟ چھوڑ دے، حکومت نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا۔ رات کے وقت غلام تھا جس کا نام اسلم تھا، اس کو فرمایا اس بوری میں ڈال، ستو ڈال، پنیر ڈال، گھی ڈال، کھجوریں ڈال، اس کا منہ باندھ اور اٹھا کر میری پشت پر رکھ دے۔ جو عمر کے خلاف ہے انہیں عمر کا پتہ ہی نہیں عمر کیا ہے۔ غلام کہتا ہے حضور میں اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا آج میرا بوجھ تو اٹھائے گا، قیامت کو میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ میرا ہی کام ہے، تو میرے اوپر رکھ دے، میں لے جاتا ہوں۔ یہ ہے 22,000 مربع میل پر عدل و انصاف کی حکومت کرنے والا نبی کا غلام، تیار کیا ہے نا۔ اس خاتون کے گھر لے گئے، بوری رکھی، منہ کھولا، اس میں سے گھی نکالا، ہانڈی میں ڈالا، پنیر نکالا، ستو نکالے، خود پھونک مار مار کر عمر فاروق آگ جلا رہے ہیں اور دھواں ان کی داڑھی سے نکل رہا ہے۔ حلوہ تیار ہو گیا، آپ نے پلیٹوں میں ڈالا، بچوں کے سامنے رکھا، بچوں نے حلوہ کھایا، ہنسنے لگ گئے، خوش ہو گئے۔ عمر نے کہا میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے چاہا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ پھر فرمایا بی بی صبح عمر کے دربار میں آ جانا، میں بھی وہاں تیرا انتظار کروں گا، میں تیرا وظیفہ لگوا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بی بی کی حضرت عمر جانے لگے نا تو بی بی کی زبان سے ایک جملہ نکلا بڑا قیمتی، بڑا پیارا، بڑا وزنی۔ وہ کیا کہتی ہے؟ تیری جگہ اے عمر تیری جگہ اس جوان کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ موڑ لگ گئی کہ یہ خلافت بر حق ہے نا، تجھے خلیفہ ہونا چاہیے۔ عمر کیوں خلیفہ بن گیا؟ حضرت عمر خاموشی سے چلے گئے۔ صبح وہ خاتون آ گئی تو عمر فاروق ہی خلیفہ تھے، فرمایا تیرا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ ہے مواسات، دوسرے کے ساتھ ہمدردی۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک امیر آدمی ہے، پیسے والا ہے، اسے غریبوں کو تلاش کرنا چاہیے،
یہ نہیں کہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کوئی غریب میرے پاس آئے میں اسے 5-10 روپے 100 روپے 50 روپے دے دوں، نہیں، غریبوں کو تلاش کرے، تیرے پاس جو دولت ہے یہ رب کی امانت ہے، یہ غریبوں تک پہنچا تاکہ ان کے چولہے بھی گرم ہوں اور ان کے بچے بھی پیٹ بھر کر رات کو سکھی سو سکیں۔ نہیں سمجھے؟ نہیں، یہ بات آپ نہیں سمجھیں گے کہ جیب پر بوجھ پڑتا ہے نا، ہم نفل پڑھ لیں گے، ثواب بڑا مل جاتا ہے، اشراق چاش کا بڑا ثواب ہے، نماز تسبیح پڑھ لیں گے، غریب کے منہ میں لقمہ دینے کے لیے تیار نہیں، یہ بخل ہے، کنجوسی ہے، اور میرے رب کو اور میرے رب کے رسول کو اس سے نفرت ہے۔ دوستو، رب نے کیا حکم دیا ہے شریعت کا کہ کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، پورا سال پڑا رہا، استعمال میں نہیں آیا، تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا۔ رقم جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ پڑی ہے بینک میں، گھر میں، کسی کے پاس امانت، سال گزر گیا اور استعمال میں نہیں آئی، یا دکان کا سلسلہ ہے، تو 1,00,000 میں سے کتنے دینے پڑتے ہیں؟ 2,500 اوہ یا اللہ، اتنا بھی تو میں نہیں دے سکتا، فوراً یاد رکھ لیتا ہے، یہ لاکھ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو جب ماں کی گود میں آیا تھا کتنے کروڑ لے کر آیا تھا، کتنے کاروبار لے کر آیا تھا، میرا رب کتنا کریم ہے، اگر یہ کہے کہ شام کا کھانا رکھ لیں باقی سب میرے غریب اور محتاج بندوں میں تقسیم کر دے، پھر کیا کرتا؟ مجبوری تھی نا۔ اس کا بڑا کرم ہے، انہیں کہا 97,500 رکھ لے اور 2,500 مسکین کو دے دے، اور یہ بھی نہیں دے نہ دے، یہ مجھے دے، مجھے قرض دے، میں قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ عطا کروں گا۔ اور یقین ہو تو تب، یقین ہی نہیں نا، کہتے نکل گیا ہاتھ سے، پھر کیسے آئے گا؟ او خدا کے بندو، یہی سوچ شیطان کی سوچ ہے، یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اللہ پاک فرماتا ہے یہ فقر سے ڈراتا ہے، تو غریب ہو جائے گا، پیسے سنبھال کر رکھ، اسے آگے بڑھا، کاروبار بڑھا، غریبوں کی خبر نہ لے، اور یہ قیامت کے دن غریب تیرا دامن پکڑ کر کھینچیں گے کہ ہمارا حق تیرے پاس سے ادا کر، کہاں سے ادا کرے گا؟ اپنی دولت کو تقسیم کرو، رب بہت دے گا، دیتا ہے؟ دیتا ہے؟ نہیں، نو کے زبان سے کہتے ہو، ادھر سے ادھر کی بات مجھے بتاؤ، دیتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے اب عرض کرتی ہیں حضور کل تو عید ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں، کیا پکانا ہے؟ فرمایا اچھا، میرا ایک دوست ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، کوئی انتظام ہو جائے گا۔ دوست کے پاس تشریف لے گئے، فرمانے کل عید ہے، تو ماشاءاللہ متمول ہے تو مجھے قرض دے دے۔ ان ایک تھیلی قرض دے دی، اشرفیوں کی بھری ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ گھر لائے، ابھی بیوی صاحبہ کے حوالے نہیں کی، گھر رکھی ہے تو دروازے پر دستک ہوئی، باہر چلے گئے، ایک دوست کھڑا تھا، کہنا حضرت کل عید ہے تو میرے گھر میں کچھ نہیں۔ اب پتہ چلتا ہے نا رب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ نہیں دیتا، جن کو دیتا ہے وہ پھر اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں، تمہیں مجھے نہیں دیتا، ہم خود ہی کماتے ہیں۔ امام شافعی نے دوسری بات نہیں کی، فوراً آ کر اشرف اٹھائی، تھیلی اس کے حوالے کر دی، کہا لے جاؤ اپنی عید مناؤ، ہمارا اللہ مالک۔ رات کو سو گئے، ہارون الرشید خلیفہ وقت ہے، اس کا وزیر فضیل ہے، وہ بھی بڑا نیک، بڑا عالم، خواب میں کسی کہا الشافعی الشافعی الشافعی، آنکھ کھل گئی، یہ کیا مجھے آواز آ رہی ہے، شافعی شافعی شافعی، پھر سو گئے، پھر آواز آئی شافعی، 3 دفعہ آواز آئی، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا وزیر، کچھ نہیں سمجھ میں بات آئی، شافعی کو تو جانتے ہیں نا، امام ہیں ہمارے، لیکن اب میں رات کے وقت ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں، صبح دیکھا جائے گا۔ سو گئے،
رب نے نہیں سونے دیا، پھر اٹھا دیا۔ الشافعی، صبح کو بھیجا، ہل جاؤ امام شافعی کو بلا کر لاؤ۔ امام شافعی آ گئے۔ وزیر پوچھتا ہے تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ مجھے میرا رب سونے ہی نہیں دیتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کوئی میرا عمل ایسا نہیں ہے۔ نہیں پھر بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا بس آج یہ بات ہوئی ہے کہ میں نے اشرفی کو تھیلی اپنے دوست کو اٹھا کر دی اور صبح عید ہے تو میرے گھر میں کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اس لیے رب مجھے سونے نہیں دیتا، تو نے رب کے نام پر دیا ہے۔ رب کہتا ہے تو اب اس کی خدمت اور مدد کر۔ اپنے ملازم کو حکم دیا جاؤ ایک تھیلی اشرفی اٹھا کر لے آؤ۔ اٹھا کر لے آیا۔ کہ ایک اور لاؤ، اور لایا۔ کہ ایک اور لاؤ، 3، ایک اور لاؤ، 4 اور لاؤ۔ جب 10 ہو گئی نا، فرمایا من عامل صالحا فلہ عشر امثالہا، جو اس نے ایک نیکی کی 10 گنا ثواب۔ تم نے ایک تھیلی دی، 10 تھیلیاں لے جاؤ۔ رب دیتا ہے، ہمیں نہیں دیتا، ہم کما کر کھاتے ہیں۔ یہ کس نے دیا امام شافعی کو؟ یہ ہے اللہ کا دینا۔ حضور نے فرمایا انفق ينفق علیہ، تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ نبی کے فرمان پر ہے یقین ہے جی، تو پھر خرچ کرو۔ کنجوسی روتی رہ جائیے، بخل بیچارہ فریاد کرتا رہے، اپنا مال اللہ کے بندوں میں تقسیم کر۔ مجھے رب محمد کی قسم ہے جس طرح تو خالی ہاتھ آیا تھا، رب نے سب کچھ دیا ہے، تو خرچ کر، اللہ اور تجھے دے گا۔ غریبوں کی خبر گیری کرو، انہیں کپڑے، انہیں کھانا، آٹا، گھی، کھجوریں، افطاری کراؤ۔ خود جن جن چیزوں سے افطاری کرتے ہو غریبوں کو کبھی وہ کھانے کھلاؤ، اللہ تعالیٰ آخرت کو انشاءاللہ بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ جمع کر کے رکھنا۔ میں کہتا ہوں سونا رکھ دو، 7 پتھر رکھ دو، سال کے بعد اٹھاؤ، 100 سال کے بعد اٹھاؤ۔ سونا سونا پڑا ہے، پتھر پتھر پڑا ہے، کوئی فرق ہے؟ میں کل بھی اپنے ساتھی کو بتا رہا تھا، حضور محبوب الہی غریب نواز نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تک روپیہ تیرے پاس رہے تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا، یہ تیرا ایسا بیلی ہے جب تجھ سے بچھڑتا ہے تو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایسے کے ساتھ پیار کرنا یہ بھی کوئی عقل مندی ہے جی؟ اس کو دیکھو جو یار غار ہے، نبی پاک نے جیش اسرہ کے لیے اپیل فرمائی صحابہ کرام سے، اور سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے کہ لشکریوں کے پاس کسی کے پاس تلوار نہیں، کسی کے پاس زرہ نہیں، میں کچھ نہ کچھ خدمت کروں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا مال آدھا گھر رکھا، آدھا لے کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صدیق اکبر بھی آئے، انہوں نے بھی ایک ٹوکری اٹھائی ہے، گھر کا سارا کچھ ہی اس میں ڈالا ہوا ہے، اور قمیض بھی اتار کر اس میں ڈالی ہوئی ہے، ایک ٹاٹ پہنا ہوا ہے، ٹاٹ کا گریبان کانٹوں سے سی کر آ رہے ہیں۔ یہ تفسیر مظہری اٹھا کر دیکھ، تجھے مل جائے گا یہ واقعہ، یہ کسی عام کتاب کا نہیں ہے، میں تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق سے میرے نبی نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آدھا بچوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا مجاہدین کے لیے لایا ہوں۔ ابو بکر تو نے گھر میں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ پہلے سوال اور تھا، اب سوال اور ہے۔ پہلے تھا لایا کیا ہے، اب کیا چھوڑا کیا ہے؟ اب حضرت ابو بکر کو جواب تلقین فرما دیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہے کوئی اس کی مثال؟ 1.25 لاکھ نبی گزر گئے، ان کی امتیں گزر گئی، کسی میں کوئی مجھے مثال ایسی دکھاؤ تو صحیح جو یار غار نے مثال پیش کی ہو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں اس واقعے کے آخر میں لکھتے ہیں، سننے والی بات ہے، یاد رکھنے والی بات ہے کہ جبریل امین بھی آ گئے۔ ایسا معلوم ہے کہ حضور کے محلے کے ساتھ ہی جبریل کا بھی محلہ تھا، دیر نہیں لگاتا تھا، آ جاتا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ عرش بھی حضور کا ایک محلہ ہے، عرش بھی حضور کا ایک محلہ ہے، ایک فرش پر محلہ ہے، ایک عرش پر محلہ ہے، نہ جاتے دیر لگتی ہے نہ آتے دیر لگتی ہے۔ جبریل آ گئے
اور جبریل نے آج لباس کیا پہنا ہوا ہے؟ وہی ٹاٹ اور وہی کانٹے، اور ان کے ساتھ گریبان سی کر آئے۔ فرمایا ابو کیا کرتے ہیں حضرت جبریل، یا رسول اللہ میں رب نے بھیجا ہے، پیغام لے کر آیا ہوں، ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ تو اس حال میں کہ گھر خالی کر دیا، جھاڑو دے دیا، اس حال میں تو رب سے راضی ہے؟ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ مقام ہے۔ نبوت کے بعد مرتبہ صدیقیت کا ہے، نبی کے بعد صدیق کا ہے، 100 کے بعد 99 ہے، 99 سے اوپر 100 ہے، صدیق سے اوپر نبی ہے، نبی سے صدیق ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا تو اس حال میں رب سے راضی ہے؟ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو ہو گئے۔ انا عن ربی رادن، انا عن ربی رادن، انا عن ربی رادن، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی، میں اپنے رب سے راضی۔ پھر حضور نے فرمایا جبریل یہ آج لباس کیسا پہن کر آئے ہو؟ پہلے کبھی نہیں ایسا لباس پہنا۔ عرض کر دیا یا رسول اللہ آج یہ صرف جبریل کا ہی لباس نہیں، آج آسمان کے سب فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ اللہ پاک ابو بکر سے اتنا خوش ہوا، کہا اے میرے فرشتوں آج ابو بکر صدیق ڈے مناؤ، سب وہی لباس پہنو، میری خوشی اسی میں ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے دنیا سے پیار نہیں کیا، جنہوں نے دولت کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، ان کا مطلوب اللہ اور اللہ کا رسول ہے، آخرت ہے، رب کی رضا ہے، مسکینوں کی، غریبوں کی خدمت کرنا، مدد کرنا۔ دوستو ایک بات کہہ کے پھر اجازت چاہتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ ایک فاحشہ عورت، یہ حدیث کا واقعہ ہے، ایک فاحشہ عورت جس کا پیشہ ہی گندہ ہے، منبر پر نام بھی ہم نہیں لے سکتے، حدیث میں ذکر آیا نا تو ذکر کریں گے، وہ جنگل میں جا رہی ہے، اس نے دیکھا ایک کنویں کے کنارے پر کتا پیاسا بیٹھا ہے، منہ اس کا کھلا ہوا ہے، ہانپ رہا ہے، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہے، شدت پیاس سے مرنے کے قریب ہے، لیکن پانی تک نہیں پہنچ سکتا، پانی بہت نیچے ہے۔ یہ فاحشہ عورت ہے، اسے ترس آ گیا، ڈول نہیں، رسی نہیں، میں کیسے پانی نکالوں؟ دوپٹہ اتارا، جوتا اتارا، جوتا دوپٹے کے ساتھ باندھا، اس کو رسی بنایا، اس کو ڈول بنایا، کنویں میں لٹکایا، جوتا پانی سے بھر گیا، نکالا، کتے کے منہ میں ڈالا، چند مرتبہ ایسا کیا، کتے کی پیاس بجھ گئی، وہ چلا گیا۔ عرش والے نے کہا فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا ہے، اس نے میری مخلوق پر رحم کیا ہے۔ کتا کہاں، ایک مومن مسکین فقیر کہاں، ذرا سوچ تو صحیح، فاحشہ کہاں، تو عبادت گزار نیکوکار کہاں۔ اگر تو بھی کسی مسکین کی خدمت کرے گا تو میرے رب کے علم میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ رب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ ذرے ذرے کا، قطرے قطرے کا، پتے پتے کا محافظ میرا رب ہر وقت ہر ایک کی ضرورت پوری کر رہا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ سجدہ کس نے کیا ہے؟ رات کو سویا کون رہا ہے؟ تراویح کس نے پڑھی ہے؟ کس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کس نے روزہ نہیں رکھا؟ اندر کی باتیں رب جانتا ہے، باہر کی باتیں رب جانتا ہے، ہمارے دلوں کے خیالات سے رب واقف ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، یاد رکھ لے، اگر روزہ نہیں رکھے گا اللہ کی خدائی میں کچھ فرق نہیں آئے گا، فرق تجھے ہی قیامت کے دن نظر آئے گا۔ تراویح نہیں پڑھے گا، گرمی ہے، سورتوں سے پڑھا دو، قرآن نہیں سنے گا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ تو اس رمضان سے بھی پیار، قرآن سے بھی پیار، راتوں کو پڑھو، دن کو پڑھو، قیامت کے دن یہ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو سونے نہیں دیا تھا، مجھے ہی پڑھتا رہا ہے۔ نیند اچھی ہے، نیند کیا فائدہ دیتی ہے؟ کوئی ہے نیند کی فضیلت کی کوئی روایت، کوئی آیت، کوئی حدیث نہیں۔ جاگنے کے بڑے فضائل ہیں، جاگنے کے فضائل ہیں، سونے کی کوئی فضیلت نہیں، میں نے نہیں پڑھی۔ رب کیا فرماتا ہے؟
تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے۔ تہجد پڑھو، سحری کے وقت اٹھتے ہو 2 اور 4 رکعت ہی پڑھ لو، یہ مہینہ ہی کم از پڑھو اور دعا کرو اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ سارے دنیا کے دھندے کرتے ہیں، بڑے بڑے مشکل کام کرتے ہیں، تو یہ تو آسان کام ہے، وضو کر کے مصلی بچھا کر 2 نہیں 4 نفل، 4 نہیں 8 جتنی توفیق ہو وہ پڑھ لو، یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور جو تہجد کا عادی ہے قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، روشنی ہوگی، یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اور ایک تسبیح ہے جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، وہ ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ سب ساتھیوں کو میں عرض کرتا ہوں 30 مرتبہ سبحان اللہ، 30 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ خصوصی تحفہ عطا فرمایا تھا۔ تو اپنی بیٹی کو قیمتی چیز دی جاتی ہے، منتخب اور پسند چیز دی جاتی ہے۔ حضور نے فاطمہ الزہرا کو یہ پسندیدہ تحفہ عطا فرمایا، یہ ہر نمازی کو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا